احسان، نبیوں کا سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سب سے بہترین کتاب مجھ کو عطا کیا، سب سے بہترین امت مجھ کو عطا کیا، جہاں میں پیدا کیا گیا سب سے بہترین علاقہ عطا کیا۔ یہ تمام چیزیں اگر اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے، اس اللہ کے لیے ایک رات میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت میں لمبا سجدہ کرتی تھی، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو احساس ہوتا کہ اب صبح صادق ہو گئی تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے۔ لوڈو نہیں کھیل رہی تھی، طرح طرح کے کھیل تماشے نہیں۔ انسان جب کھیل کود میں لگا رہتا ہے، لہو و لعب میں لگا رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتی رات اور صبح ہو جاتی، اور فخر سے لوگ کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا فجر کی اذان ہونے لگی۔ اگر فجر کی اذان سن لیو، جاؤ نماز پڑھ لو نا۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر آنکھ کھلی ہوئی تھی 2 رکعت تہجد اللہ کے سامنے پڑھ لیا ہوتا، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کر لیتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سن لیتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، یہ 4 کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سلام کو پھیلاؤ، جس کو پہچانو جس کو نہ پہچانو سب کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہ پہچان لیا آپ کا اچھا ہے بھلا ہے آدمی تو سلام کیجئے، کسی سے کچھ کھٹ پٹ ہے تو سلام مت کیجئے، کترا کے چلے جائیے، یا انتظار میں رہیے کہ کوئی سلام کرے تب میں جواب دوں۔ یہ نہیں، افشوا السلام، جو آبی نظر آ جائے سلام کر دیجئے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول آنے والے رہتے تھے، ہم لوگ کہتے اور قریب آ جائیں تب سلام کریں، تب تک اللہ کے رسول ہم کو سلام کر دیتے۔ سلام میں پہل کی جاتی ہے، اور جب آپ انتظار میں رہیں گے تو وہ آدمی کبھی نہیں سلام کرے گا جس کے سلام کے آپ منتظر رہتے ہیں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اللہ نے پیسے دیے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وصلوا والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، اللہ جگ رہا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے جاگتے رہتے ہیں، کبھی وہ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی غفلت نہیں طاری ہوتی، وہ ذات تو ہر وقت جگتی رہتی ہے۔ اس وقت اگر تم جگ کے اللہ کی بندگی اور عبادت کرو تو تم بندے مومن کہلاؤ گے۔ یہ 4 کام اگر کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے کہا تدخلوا الجنۃ بسلام، آرام اور سکون کے ساتھ جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس منظر کو قرآن کریم نے کھینچا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی دیکھیں گے جو لوگ میرے ساتھ تھے یہاں تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ دوسری جگہ گئے۔ جنت کے مقابلے میں سقر ہے، جہنم ہے، جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں۔ تب وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ بھیا جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قرآن ان کے جو الفاظ نقل کرتا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے کا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے بھیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اس کو پامال کرتے تھے۔ مسکین بندہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا تھا لیکن اس کا ہم حق ادا نہیں کرتے تھے۔ جب دونوں حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، نہ اللہ کا حق نہ اللہ کے بندوں کا حق، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ جہنم رہے گا۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ آگے اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لایانی باتوں میں، بیکار بکواس میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، دن بھر بیٹھے ہوئے ایران کی توران کی نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو تو تمہارا میزان عمل بھر جاتا ہے۔
لیکن ہم لوگ گھنٹوں بات کرتے ہیں، اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، ان کی ان کی شکایت، غیبت، چغل خوری، طرح طرح کی چیزیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو مجلس کے آداب میں سے ہے، مجلس کے تفقہات ہیں، چٹنیاں ہیں، بغیر اس کے مجلس اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لایانی باتوں میں ہم لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ قیامت کو جھٹلاتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے دنیا میں آئے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اتنے میں موت آ گئی، اب کہاں جائیں گے؟ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی عذاب کو ہلکا کرنے والا نہیں، نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان لوگوں کو بیڑیاں لگاؤ اور اس کے بعد جہنم میں پھینک دو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں۔ یقینی طور پر یہاں سنتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جہنم جہاں صرف پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ ہے، سکھ کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جنت جہاں سکھ ہی سکھ ہے، آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہے، وہاں کوئی گندی بات نہیں سنیں گے، گندی کہیں آواز کہیں سے نہیں آئے گی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، قرآن میں پڑھیے جنت کی نعمتوں کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم سامنے جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور جب جہنم کے عذاب کو پڑھیے، اگر تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کا عذاب آ گیا۔ ان عذاب ربک لواقع، جب انسان پڑھتا ہے تو دل اس کا کہتا ہے کہیں ابھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ جو اعمال وہ کرتا ہے وہ اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، نستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم تمام گناہگاروں کو، جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو بھی دنیا میں ہم مہلت دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا موٹے ہوتے ہیں، لیکن جب پھندا لگے گا کتنی ہی موٹی گردن ہوگی، پھر وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، تو نماز پڑھنا کامیاب ہونے والوں کی علامت ہے، جنتیوں کی علامت ہے، اور اللہ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی اور جہنم برابر نہیں ہوں گے، جیسے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتا، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہوتی ہے، صاحب علم اور غیر صاحب علم برابر نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا اور جہنمیوں کا ٹھکانہ کچھ اور ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جنتی کامیاب ہوں گے، جہنمی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یقینی طور پر اللہ نے جو نماز ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقتہ فرض کی ہے، ابھی مہلت ہے، جب تک آپ کی سانس آ رہی ہے، جب تک قیامت نہیں آئی ہے، جب تک کوئی عذاب نہیں آیا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ پہلے جو نمازیں چھوڑ دیے ہیں، غفلت میں چھوٹی ہو، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور آئندہ تمام نمازوں کی پابندی کا عہد کر لیجئے۔ اگر آج کے مسلمان صرف نماز کی پابندی کا عہد کر لیں، نماز پابندی سے پڑھنے لگے، آپ یقین کیجئے کہ معاشرے میں چین اور سکون ہر طرف نظر آنے لگے، اس لیے کہ نمازی صاف ستھرا ہوتا ہے، کپڑا صاف، بدن صاف، جگہ صاف، دل صاف، تو یقینی طور پر ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے تمام معاملات بھی صاف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے جس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ اگر مومن نہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز اہم عبادت ہے، دین کا ستون ہے، نماز کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال سے کہتے اقامت کہو مجھے آرام اور سکون پہنچا دو۔ جب تک نماز پڑھ نہیں لیتے تھے تب تک اللہ کے رسول کو چین نہیں آتا تھا۔ آج اللہ کے رسول کا امتی بھی جو نماز کا پابند ہوتا ہے وہ اندر سے کڑھتا رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی یا نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت اہم کام میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کے کہیں بھیجتے تھے تو کہتے تھے ان اہم امورکم الصلاۃ، سب سے اہم کام، سب سے پہلا کام تمہارا ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اور پھر کہتے تھے جو نماز کی پابندی کرے گا گویا اللہ کے حق کی پابندی کر رہا ہے، اس کو ادا کر رہا ہے۔ جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے گا، اور جو اللہ کے حق کو پامال کرے گا وہ اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ چھوٹے چھوٹے سے معاملے ہوتے ہیں بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملے ہوتے ہیں، کہیں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں نشست ہو رہی، کہیں کچھ ہو رہی، نماز جائے کنارے، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات ختم کر لیں گے تب جائیں۔ لیکن حضرت عمر کہتے اہم امورکم، اور عام آدمی نہیں ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور اپنے گورنروں کو کہہ رہے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھا کرو اور لوگوں کو تاکید بھی کیا کرو۔ یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی واجبات اور فرائض کی پابندی کرے، نوافل اتنی نہ پڑھتا ہو اور گناہ کبیرہ اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہو، آج کے دور کا وہی جنید ہے، وہی کیا ہے، شبلی ہے، وہی سب سے بڑا بزرگ کہلائے۔ اس زمانے میں لوگ فرائض کے ساتھ نوافل پر عمل کرتے تھے، آج تو نوافل کا درجہ کیا ہے، بہت دور چلا گیا۔ اگر ہم فرائض اور واجبات کی پابندی کر لیں، سنن مؤکدہ کی پابندی کر لیں،